ماجرا کیا ہوا کہ ہم تو دوست ہماری تو نہیں، اس میں تھوڑی سی غلط فہمی ہے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ رہا ہے کہ جیسے پاکستانی فرض کریں کہ آپ جانا چاہیں کل نیو یارک تو آپ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے بطور پاکستان. یہ تاثر ملا ہے ویسے یہ عمومی تاثر فوری یہ یہی پھیلا ہے. ٹھیک ہے. یہ تاثر غلط ہے. لیکن ایک عام پاکستانی جس کا کوئی آفیشیل سٹیٹس نہیں ہے، کوئی وی آئی پی قسم کا نہیں ہے، اس کو جب وہ اپنی درخواست دے گا کہ جی میں نے امریکہ جانا ہے اور یہ میرے مندرجہ ذیل قوائف ہیں، جب وہ آن لائن دے گا تو اس کو انٹرویو کے لیے کم از کم منیمم جو ہے وہ ایوریج جو آج کل چل رہی ہے وہ 6 سے 8 مہینے کے درمیان. ہاں، اس سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے. اس سے کم نہیں. میری اپنی بیوی نے، ان کے ایک بھائی وہاں رہتے ہیں، ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا، انہوں نے اپلائی کیا اینڈ اٹ ٹوک ہر 6 months، لیکن ان کا انٹرویو 2 منٹ کا ہوا تھا. ویزا ملا لیکن وہ ابھی تک گئی نہیں ہے، شاید مارچ اپریل میں تھا. تو یہ نہیں، میں اس کا میں ذاتی طور پر ہاں ٹھیک ہے، بٹ لوگوں کو 1 سال کا ٹائم مل رہا ہے. میرا ویزا ایکسپائر ہوئے کافی دن ہو گئے، میں نے تردد نہیں کیا کیونکہ مجھ سے تو اب لاہور جانا جو ہے وہ جان کا عذاب ہے. کہاں میں کہاں پہ بیٹھوں. اینی ایک تو یہ تاثر غلط ہے. آپ ویسے ہی اگر پاکستانی کے طور پر امریکی ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آن ایوریج صرف انٹرویو کے لیے آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ انٹرویو کے لیے آپ کو 8 مہینے سال کا انتظار کم از کم 8 مہینے انتظار کرنا، اس سے پہلے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ اب انہوں نے اسکروٹنی بھی سخت کر دی ہوئی ہے، اور کچھ ممالک تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا ابھی تک ویسے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا ہے کہ $15,000 پہلے آپ ضمانتاً جمع کرائیں. ہاں، یہ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا ویسے. تو پھر یہ ہوگا، لیکن ہوا نہیں، اس کو بھی آفیشیل آئی. یہ امیگرینٹس ہیں، وہ لوگ کہ فرض کریں کہ آپ کے بھائی وہاں پہ ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا جی میرے بھائی وہاں ہیں، اور یہ بہت عرصے سے یہ کیس چل رہا ہے کہ جی میرا بھائی وہاں پہ اکیلا ہے. عموماً یہ جو امیگرینٹ ویزا ہے یہ تم لوگوں کی عمر کے لوگوں کو ملتا بھی نہیں ہے. یہ چھوٹی عمر کے لوگ، اس کیٹیگری میں یا تو بچے آتے ہیں یا آپ کے بزرگ آتے ہیں کہ جی میری والدہ پاکستان میں اکیلی ہے، میرے والد جو ہیں وہ 80 سال کے زیادہ ہیں، وہ ریٹائرڈ ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں میرے پاس، ان کو میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں 2 مسائل ہوئے ہیں. بہت سارے افغان جو ہیں وہ پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر امریکہ گئے. اوکے. اور ہوتا یہ ہے کہ یا تو آپ وہاں پہ کما رہے ہوں، ٹیکس دے رہے ہوں. امریکی لاء کے مطابق اف یو آر امریکن سٹیزن، آپ کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور آپ کی والدہ ضعیف ہیں، بوڑھی ہیں، اور وہ ان کا نظر بظاہر کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، تو آپ انہیں بلانے کے حقدار ہیں. اب آپ اگر خود امریکہ میں سوشل سیکورٹی پر رہ رہے ہیں تو آپ جب اپنی والدہ کو بھی وہاں بلوا لیں گے تو وہ بھی سوشل سیکورٹی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ لفظ یہ استعمال کیا کہ ٹیکس پیئر پہ چارج، یعنی ان پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے، لہٰذا ہم سخت اسکروٹنی کر رہے ہیں. سب سے زیادہ جو یہ وظیفہ خوری ہو رہی ہے امریکہ میں امیگرینٹس کے نام، اس میں ٹاپ پر ہیں 68%، 68% وہ افغان ہیں. نہیں سر، بھوٹان نہیں، افغان نہیں، بھوٹان کے بعد افغانستان، پہلا بھوٹان ہے سر، بھوٹان اور پھر افغانستان. اور ہم بھی کوئی ٹاپ 5 میں ہم بھی ہیں. اللہ بی بی سی نے رپورٹ دیا شاید 40% پاکستانی. ہم ٹاپ 5 میں نہیں ہیں. پھر کیا ٹاپ 5 میں ہیں؟ ٹاپ 5 میں 40 کافی ہوں گے. تو آبادی بھی تو بہت ہے اس میں، ہاں آپ یعنی 25 کروڑ میں سے. تو یہ بنیادی طور پر جو ہے یہ اس کے لیے ہے. اب مجھے یہ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے جس پہ آپ کے پاسپورٹ کی درجہ بندی میں کمی آئے یا آپ کے جو جنرل ویزا پروسیسنگ ہے اس میں کوئی افیکٹ ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، لیکن ایک حوالے سے یہ مثال کے طور پر ہمیں تو ہوتا ہے نا شریکاں کے نال مقابلہ کرنا. ہاں، انڈیا اس میں انڈیا کا نام شامل نہیں ہے. کیوں؟ اچھا، حالانکہ کویت کا نام شامل ہے، برازیل کا بھی ہے سر.
برازیل کی موجودہ قیادت کے ساتھ ٹرمپ صاحب کے اتنے گرم جوش تعلقات نہیں ہیں، سرد گرم رہتے ہیں. وہ بنیادی طور پر ان کے زیادہ قریب سے فارمر برازیلین پریزیڈنٹ جو انہی جیسے تھے، جو جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس کو ریلیف کرو، جس کو ابھی یعنی کہ وہ ٹھیک ہے نا، اس کا نہیں. لیکن کویت اور مصر کیوں ہوئے پھر؟ اسی وجہ سے نا کہ بھائی آئی کین سیفلی پرزیوم کہ ایجپٹ کے اور کویت میں بہت سارے ہمارے فلسطینی بھائی بھی رہتے ہیں، وہ یعنی کہ کویتی شہری ہو چکے ہوئے ہیں. تو شاید وہ جو آج کل فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے اور ان کی یہ ذرا پروسیسنگ کر لیں. اور بنیادی طور پر میری بات کا برا نہ ماننا، موجودہ جو دور ہے جو مرضی آپ کر لو، اس میں ان کی پریفرنس یہ ہے کہ امریکہ میں آئے تو گورا ہی آئے، بہتر یہی ہے، ایشین نہ آئے، کالیانوں پر کرو. نہیں ایشیا نہیں، افریقہ کے بھی بہت سارے یار 75 افریقہ بہت سے ملک افریقہ کے تو اصل بات یہ میگا تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہو سکتا ہے. اب یہ کہ یہ پروسیس اس وقت تک جاری رہ سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایک بات جو ہے، ہاں کچھ لوگ جی بتاؤ، وہ جی کہتے ہیں پاکستان کی سفارتکاری کی ناکامی ہے، یہ کہہ رہے ہیں. وہ کئی حوالوں کے بعد کہتے ہیں کہ میں بالکل میں پاکستان کی سفارتکاری ناکام ہوگی. لیکن کہ پاکستان کی سفارتکاری جو ہے وہ 25 جون 2025 میں بھی ناکام ہوئی، نہیں سوری 24 میں. اچھا وہ کیسے؟ جب امریکن ہاؤس آف کانگریس میں آپ کو یاد ہوگا ایک بہت بڑا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک قرارداد منظور ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جی پاکستان میں جو ہے دہشت گرد ہیں، نہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، جمہوری حقوق نہیں ہے اور بہت فسائیت کا نظام جاری ہے. تو اس وقت بھی ہماری کافی وہ ٹھیک تھی نا. اور غالباً مجھے اب یاد پڑ رہا ہے کہ غالباً 86 کے قریب لوگوں نے ہاؤس میں اس کی حمایت کی تھی، اور ایک ریکارڈ نمبر نے کیا تھا. اب میرا ایک گلہ ہے کہ امریکہ میں وہی لوگ جو اتنے بااثر سمجھے جاتے تھے، جن کا یہ خیال تھا اب جب بس یہ کہ نمبر 1 ٹرمپ کو آنے دو، اور جیسے ہی ٹرمپ آ گئے پٹیالہ جیل کا ہمارے تو پورے وہ پھاٹک کھل جائیں گے. تو اثر ان پہ ہوا، وہ اپنی کمیونٹی کے لیے بجائے یہاں پہ کھڑے ہو جائیں. تو اب ذرا اپنا جلوہ دکھائیں نا، اپنی لابنگ دکھائیں، یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستانیوں کا نام کیوں رکھا. ہیلو، ہاں ٹھیک ہے، ذرا حب الوطنی ثابت کریں نا یہاں پہ، دکھائیں نا اپنا اثر، اور یہ ثابت کریں کہ یس یو ہیو پاور، آپ لابنگ میں نمبر 1 ہیں. بجائے اس کے کہ ٹھیک ہے آپ کہیں نا حکومت تو ناکام ہو گئی، اب آپ کہیں کہ آپ کا سفارت خانہ فیل ہو گیا تھا، آپ تو ناکام ہو گئے، ہم نے لابنگ کر کے مجبور کروایا ٹرمپ کو، بدری ہے ہاؤس، کانگریس اور سینٹ، یہ ہے ہماری طاقت اور یہ ہے ہماری قوت. تو کریں میں جی بسم اللہ، ثابت کریں تاکہ لوگوں تک یہ پیغام جائے کہ واقعی آپ اثر و رسوخ ہیں آپ نہیں. ہاں صحیح کہنے پر نہیں ہوگا، آف کورس ایسا نہیں ہوگا. اچھا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کا نام جو کچھ میں پڑھ رہا تھا، جو خارجہ امور اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں نظر رکھتے ہیں، وہ کہنے کہ یار کیونکہ یہ بنیادی طور پہ اسکروٹنی کے لیے تھا اور امیگرینٹس پر کہ انلیگل امیگرینٹس رکیں اور صحیح لوگوں کو ہم بلائیں امریکہ میں، تو اس پروسیس کو مزید سیکیور کرنے کے لیے یہ 75 ملکوں کو ڈالا گیا ہے. تو کچھ ملکوں کو اگلے کچھ دنوں میں نکال دیا جائے گا جس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہوگا. میں ایسی کوئی امید مجھے فوری طور پر نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو جائے. میں نے ایک بات بہت ہی یعنی لگی لپٹی رکھے بغیر میں نے کہہ دیا ود میگا کراؤڈ ان کنٹرول. اس میں تو ہم ہیں ہی نہیں نا میگا کراؤڈ میں، تو آپ کہتے ہیں کہ تسی کالے ہو. میں نے وہی عرض کیا ہوں کہ ہم ان 75 ممالک میں رہیں گے. انڈیا کا آپ کیوں نہیں نام آیا؟ انڈیا کا اس لیے نہیں آیا کہ ان دا اینڈ وہی لابنگ کی بات ہوتی ہے. جو ٹینک کی کمپنیز ہیں جن کو اے آئی چاہیے، یہ فون چاہیے، اس کے لیے نئے نئے آج کل مقابلہ ہو رہا ہے نا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، تو اس میں جو ٹیک کمپنیز پہ اعلیٰ ترین فیصلہ کن
सीटों पर इंडियंस वो इंडिया का बैठे दूसरा आईटी का जितना ह्यूमन रिसोर्स है ना सर, वो भी सारा तो नहीं सर, मेजॉरिटी हिंदुस्तान से आता है। ना, So that's the लेकिन thing. उसमें ये है कि उन्होंने बाबा मिलियंस और कुछ लोगों ने तो तकरीबन यानी 10 मिलियन तक जो है वो दे रखे हैं इसको, यानी फंडिंग की हुई। हाँ ठीक है, सही है। और अभी भी उसकी सो आईटी एज अ चैप्टर जैसे जैसे हिंदुस्तान थोड़ा सा एज पे रहता है, या तो इंटरनेट ही नहीं चलता ना पाकिस्तान में। बाबा टेक कंपनीज की जरूरत है ना सर वही है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में भी नंबर 1 है, उहदे पर फाइज, एप्पल में भी अहम उहदे पर फाइज हैं, और इन टाइप की जितनी मुख्तलिफ टेक कंपनीज हैं, तो इफ यू वांट योर पीपल, हाँ, लेकिन उसके बावजूद इंडिया को SP1 वीजा में तो प्रॉब्लम हो रहा है। हो रहा है।